یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کا اصل سرمایہ اور اصل اثاثہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کو نفع ہو۔ اگر کسی چیز سے اس کو نفع نہیں ہے تو یہ اس کا سرمایہ بھی نہیں، اس کا اثاثہ بھی نہیں ہے۔ اور ایک سرمایہ وہ ہے کہ جس سے انسان وقتی طور پہ نفع اٹھاتا ہے، جیسے ذاتی مکان ہے، اس میں رہتا ہے، جب تک زندہ رہے گا نفع اٹھائے گا۔ دکان ہے، دکان پہ بیٹھتا ہے، پیسے کماتا ہے، یہ اس کو کام آئیں گے موت تک۔ زمین اللہ نے دی ہے، اس پہ فصل کاشت کرتا ہے، اس کو بیچتا ہے، اس سے اپنا خرچہ چلاتا ہے۔ یہ اثاثے ہیں سارے، یہ سارے سرمایے ہیں۔ لیکن ایک سرمایہ وہ ہے کہ جس کا فائدہ وقتی نہیں، دائمی ہے، اور ایسا دائمی ہے کہ دنیا میں بھی اس کا نفع ہے، موت کے وقت بھی اس کا نفع ہے۔ جب انسان قبر میں چلا جائے گا وہاں بھی اس کا نفع ملتا رہے گا، اور جب قیامت کے دن پیشی ہوگی محشر میں تو وہاں بھی اس کا نفع ہوگا، اور اس نفع سے جنت بنائے گا، جنت کمائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ صحیح معنی میں تو اثاثہ یہ ہے، صحیح معنی میں تو سرمایہ یہ ہے۔ کون سا سرمایہ ہے یہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 صورتیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اعمال نامہ کھلا رہے گا۔ سبحان اللہ! کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ وہ خود تو قبروں میں بند ہو گئے لیکن ان کے اعمال نامے اب بھی کھلے ہوئے ہیں۔ خود کچھ نہیں کر رہے لیکن دھڑا دھڑ لاکھوں کروڑوں نیکیاں ان کے صحیفے میں درج ہو رہی ہیں، اور ہر روز ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، بلند ہوتے ہیں۔ وہ مرتے کسی الگ اسٹیج پر ہیں اور قیامت کے دن اٹھائے کسی اور اسٹیج پہ جائیں گے۔ مرے تھے تو عام مسلمان تھے، اٹھائے جائیں گے تو کوئی بہت بڑے ولی اور ولیوں کے سردار اور امام ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ مرے تو تھے تھوڑے اعمال کے ساتھ، لیکن کچھ ایسے کام کر گئے تھے کہ جس کی نیکیاں مرنے کے بعد بھی ملتی رہیں، جمع ہوتی رہیں، جمع ہوتی رہیں، جمع ہوتی رہیں، درجات بڑھتے رہے، بڑھتے رہے، بڑھتے رہے، اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہا۔ اور جب قیامت کے دن اٹھائے جانے کا وقت آیا تو یہ ایسے اعلیٰ اور عظیم الشان اونچے درجے پہ پہنچ چکے تھے کہ جس درجے پہ بڑے بڑے اولیاء ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے
حضرت مولانا محمد عمر پالم پوری صاحب، انہوں نے بیان فرمایا. اس بیان کا پہلا جملہ یہ تھا اور آخری جملہ بھی یہی تھا: دیکھو بھائیو، مرنا تو سبھی کو ہے، پر بانجھ بن کے نہ مرنا. کیا بن کے نہ مرنا؟ بانجھ بن کے نہ مرنا. پھر فرمانے لگے وہ لوگ بانجھ ہیں جنہوں نے اپنی موت پر کوئی ایسے اسباب نہیں چھوڑے جس کی وجہ سے ان کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک بچہ اور بچی بھی نہیں ہوتی لیکن وہ بانجھ نہیں ہوتے، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو کئی بیٹے، کئی بیٹیاں، کئی پوتے، کئی پوتیاں، کئی نواسے، کئی نواسیاں چھوڑ کے مرتے ہیں لیکن وہ بانجھ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے صحیفے آنکھ بند ہوتے ہی بند ہو جاتے ہیں. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے. صرف 3 صورتیں ایسی ہیں کہ موت کے بعد بھی اس کا اعمال نامہ کھلا رہے. ان میں سے ایک علم ينتفع به، علم چھوڑ کے مرے، علم چھوڑ کے مرے ہوتا رہے. مثلا کسی کو قرآن پڑھا دیا اور مر گیا، اب جس کو پڑھایا وہ جب تک پڑھتا رہے گا اس کو الگ ملے گا، پڑھانے والے کو الگ پہنچتا رہے گا. کسی کو نماز سکھا دی، نماز سکھا دی، التحیات یاد کرا دیا، دعائے قنوت یاد کرا دیا، سورہ فاتحہ یاد کرا دی، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ یاد کرا دیا. اب یہ تو قبر میں چلا گیا سکھانے والا، پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، موت تک جو پڑھے گا سب کا اجر اس کو ملے گا. اور اگر اس نے بھی آگے اور کو سکھایا تو اس کو اس کا اجر بھی ملے گا، اس کو اس کا اجر ملے گا، پڑھنے والے کو اپنا ملے گا، پڑھانے والے کو اپنا ملے گا، جو اس کا بھی استاد ہے اس کو ان دونوں کا ملے گا. اور اگر اس نے آگے اور اس نے آگے اور اس نے آگے، اور ایسے خوش قسمت بندے بھی ہوتے ہیں جن کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ قیامت تک چلائیں گے تو قیامت تک ان کا اعمال نامہ بند نہیں ہوگا. امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سلسلے اور میرے فیض کو قیامت تک چلائے، اور اللہ نے میری اس دعا کو قبول بھی کر لیا ہے. یہ کتنی خوش قسمتی ہے کہ قیامت تک ان کے صحیفے کھلے رہیں گے. تو پہلا جو ذریعہ ہے موت کے بعد بھی نیکیوں کے اعمال نامے کے کھلے رہنے کا، وہ یہ ہے کہ انسان علم چھوڑ کے مرے، کسی کو سکھائے یا کتاب لکھے. کوئی کتاب لکھی، یہ کتاب لوگ پڑھ رہے ہیں. امام بخاری نے آج سے 1300 برس پہلے کتاب لکھی، 1250 برس پہلے کتاب لکھی، اس میں اللہ کے نبی کے ارشادات جمع کیے. تب سے لے کے آج تک دنیا اسے پڑھ رہی ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، لوگ عالم بن رہے ہیں. وہ تو 12.5 صدیاں پہلے دنیا سے چلے گئے، لیکن آج تک ان کا اعمال نامہ کھلا ہوا ہے اور اس میں دھڑا دھڑ نیکیاں جا رہی ہیں. حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی فضائل اعمال. یہ کتاب لکھی ہے 1930 کے آس پاس، 30 32 34 36 ان سالوں میں. اب 26 چل رہا ہے، 90 برس ہو گئے اس کتاب کو لکھے ہوئے، اور کروڑوں کی تعداد میں یہ کتاب چھپ چکی ہے. کتنی تعداد میں؟ بولیے. کروڑوں کی تعداد میں. بہت دفعہ دوران سفر ویران سنسان پسماندہ علاقوں سے جب گزر ہوتا ہے اور کبھی نماز کا ٹائم ہو گیا تو اور نماز کے لیے اتر گئے، وضو کے لیے اتر گئے، چھوٹی سی مسجد ٹوٹی ہوئی اجڑی ہوئی، جب اس میں داخل ہوئے تو چٹائیاں پھٹی ہوئی، مصلی پھٹا ہوا، لیکن منبر پہ فضائل اعمال جلوہ افروز ہوتا ہے. ایک ملک میں گئے تو سفر تھا، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی،
تو اب گاڑی والے نے کہا بھائی گاڑی ایسی خراب ہوئی ہے کہ اب یہ بنے گی بھی نہیں، اب یہ گاڑی یہاں سے ٹوچن کر کے لے جائی جائے گی، اور اصل جو ہمارا مرکز ہے ان گاڑیوں کا مرکز، وہاں سے نئی گاڑی آئے گی، آپ کو آ کے اٹھائے گی، 6 گھنٹے لگیں 8 گھنٹے لگیں آپ نے یہیں رہنا ہے۔ میں نے کہا بھائی ہم تو مسافر اجنبی کہاں جائیں گے؟ ان کا بس مجبوری ہے، کیا کریں۔ چنانچہ ہم اتر گئے، پہاڑی علاقہ تھا، تو چلتے چلتے قریب میں ایک بستی ملی، اس بستی میں ایک مسجد نظر آئی، مسلمان نہیں تھے وہاں پہ، مسجد نظر آئی، تو ہم نے کہا چلو بھائی مسجد میں چل کے لیٹ جائیں گے۔ ہم اس مسجد میں داخل ہوئے، جب یہ عاجز ممبر کے قریب ہوا تو فضائل اعمال جلوہ افروز تھی۔ علم ينتفع به، علم چھوڑ کے مرے، اس علم سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے۔ یہ ایسا ذریعہ ہے کہ انسان مر کے بھی مرتا نہیں ہے، وہ مر کے بھی زندہ رہتا ہے۔ دوسرا ذریعہ جس سے مرنے کے بعد، اب آپ میں سے بہت سے کہیں گے بھائی میں تو نہ عالم ہوں نہ مفتی ہوں، تو ہم علم چھوڑ کے، تو عالم ہی مرے گا نا، جاہل علم کیا چھوڑ کے مرے گا؟ تو یہ تو میرے کام کی چیز نہیں ہے، آگے چلو۔ اگلی چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا صدقۃ جاریہ، اس شخص کا اعمال نامہ بھی بند نہیں ہوگا کہ جو ایسا صدقہ کرے جو کہ جاری رہے، ایسا صدقہ کرے جو کہ جاری رہے۔ کیا مطلب؟ مسجد بنا دی، قیامت تک مسجد رہے گی، لوگ نمازیں پڑھیں گے، اس کا اعمال نامہ بند نہیں ہوگا، یہ مر جائے گا لیکن اس کا اجر نہیں مرے گا، اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی لیکن اس کا اعمال نامہ بند نہیں ہوگا، اور اس میں نیکیاں مسلسل آتی رہیں گی۔ یہ مسجد جنہوں نے بنائی ہے، اس میں ہر نماز میں کتنے آدمی نماز پڑھتے ہوں گے؟ 5 نماز میں کتنے پڑھتے ہوں گے؟ 1 مہینے میں کتنی نمازیں بن جائیں گی؟ 1 سال میں کتنی بن جائیں گی؟ 10 سال میں، 50 سال میں، 100 سال میں، 500 سال میں کتنی نمازیں بن جائیں گی؟ ہر پڑھنے والے کو اپنی اپنی نماز کا اجر ملے گا، جس نے یہ بنائی ہے اس کو ان سارے نمازیوں کی نمازوں کا اجر ملے گا۔ مدرسہ بنا دیا، جتنے بچے پڑھیں گے سب کا اجر۔ کنواں کھدوا دیا، جتنے پانی پئیں گے ان سب کے پانی کے لیے، ان سب کو پانی مہیا کرنے کے لیے صدقے کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ ایسا صدقہ ہے جو مر کے بھی بند نہیں ہوتا، مرنے کے بعد بھی اس کا اجر چلتا رہے گا۔ آپ کہیں گے یہ بھی مالداروں کا کام ہے، مسجد ہم کہاں بنائیں گے، ہمارا تو اپنا گھر ہی کرائے کا ہے، مدرسے تو بڑے لوگ بنائیں گے، ہمارا تو اپنا گھر کا خرچہ ہی مشکل سے چلتا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی بھاری بھرکم دینا ضروری نہیں ہے، رقم تھوڑی سی رقم پہ بھی اجر جاری ہو جاتا ہے۔ اس مسجد کو بنانے میں جس نے 1 اینٹ بھی رکھی تھی اس کو بھی اجر ملے گا، جس نے 1 بوری سیمنٹ کی دی تھی اس کو بھی اجر ملے گا، جس نے 1 پنکھا لگایا تھا اس کو بھی اجر ملے گا، جس نے 1 قالین کی 1 صف لگوائی تھی اس کو بھی اجر ملے گا۔ اور اگر یہ بھی کوئی نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ایک آپشن رکھا ہے، اور جتنے اسباب پیچھے بتائے گئے جن کے ذریعے سے انسان کا اعمال نامہ کھلا رہے گا، ان میں سب سے زیادہ مضبوط ترین ذریعہ یہ تیسرے والا ہے۔ علم چھوڑ کے مرے، اعمال نامہ کھلا رہے گا، یہ بھی اچھا مضبوط ذریعہ ہے، لیکن اس میں وہ قوت نہیں جو اگلے میں ہے۔ صدقے جاریہ کر کے مرے، اس کا بھی بڑا اجر ہے، لیکن اس میں وہ قوت نہیں جو اگلے میں ہے۔ اگلا ذریعہ کیا ہے؟ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، ایسا بچہ چھوڑ کے مرے، ایسی بچی چھوڑ کے مرے جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرے، نیک بچہ۔ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، ایسا بچہ صالح جو نیک ہو اور وہ اس کے لیے دعائیں کرے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو 1 بچہ نہیں کئی بچے نیک چھوڑ کے جاتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو 1 بچی نہیں کئی نیک بچیاں چھوڑ کے جاتے ہیں، اور وہ کئی نیک بچیاں ان کے لیے مسلسل دعائیں کرتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، ایصال ثواب کرتی ہیں، اور ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ تو نیک اولاد چھوڑ کے مرنا
یہ اصل سرمایہ ہے. آپ کا اصل سرمایہ آپ کی زمین نہیں جس کی فصل سے آپ کا خرچہ چلتا ہے. آپ کا اصل سرمایہ وہ کارخانہ نہیں جس کی پیداوار سے چیزیں بیچ کے آپ اپنا گھر چلاتے ہیں. آپ کا اصل سرمایہ وہ دکان نہیں ہے جس دکان پہ آپ سودے بیچتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں اور گھر کا خرچہ چلاتے ہیں. آپ کا اصل سرمایہ وہ پراپرٹیاں نہیں ہیں جس کے کرائے آپ کے پاس آتے ہیں. آپ کی اصل پراپرٹی، آپ کا اصل سرمایہ آپ کی وہ نیک اولاد ہے جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں کرے گی. یہ آپ کا اصل سرمایہ ہے. اور کم قسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں دنیا دار تو دنیا دار، دین داروں کو بھی اس کی فکر اور اس کی سمجھ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو نیک بنانا یہ اپنی ذات کے نفع کے لیے کتنا ضروری ہے. اپنے بچوں کو نیک بنانا کتنا ضروری ہے اور کتنا مفید ہے، کتنا فائدہ مند ہے. اس کا آج دیندار طبقے میں بھی شعور نہیں ہے. اس لیے خود دیندار ہیں، پہلی صف کے نمازی ہیں، بڑے تبلیغ میں اوقات لگاتے ہیں، عالم ہیں، بڑا مدرسہ چلاتے ہیں، لیکن بچے بیچارے بھٹکے ہوئے ہیں. فجر میں نہیں اٹھتے بچے، داڑھی نہیں رکھتے بچے، جھوٹ ان کی زندگی میں ہے، غیبت ان کی زندگی میں ہے، انٹرنیٹ کا غلط استعمال ان کی زندگی میں ہے، بے حیائی کے راستے پہ وہ چل پڑے ہیں. اس لیے کہ والد نے اور والدہ نے بچوں کو نیک بنانے کا جو فریضہ ان پہ عائد ہوتا ہے اس میں غفلت برتی ہے. اللہ تعالیٰ نیک بچوں کے ذریعے فاسق فاجر ماؤں کو بھی ولیوں کے درجے تک پہنچا دیتا ہے. نیک بچوں کے ذریعے فاسق فاجر ماؤں اور فاسق فاجر باپوں کو ولیوں کے درجے تک پہنچا دیتا ہے ان کی دعاؤں کی برکت سے. یہ اتنا زبردست ذریعہ ہے. لیکن آج دنیا بنانے کے شوق نے، مالدار بننے کے شوق نے، دنیا میں معزز بننے کے شوق نے، بڑے بنگلے میں رہنے کے شوق نے، اپنی گاڑیاں اور اپنی سواریاں بنانے کے شوق نے ہماری ماؤں کو، ہمارے باپوں کو، اپنے بچوں کو نیک بنانے کی کوشش سے محروم کر رکھا ہے. کہتے ہیں ہماری تو زندگی گزر گئی تنگیوں میں، چلو ہمارے بچے ہی کچھ مزے کر لیں، چلو ہمارے بچے ہی گاڑیوں میں گھوم لیں، چلو ہمارے بچے ہی بنگلوں میں رہ لیں. میرے بھائی، اگر آپ کا بچہ بنگلے میں رہنے بھی لگ گیا، کیا اسے موت نہیں آئے گی؟ اگر آپ کے بچے کے پاس مرسڈیز کی گاڑی آ بھی گئی، لینڈ کروزر آ بھی گئی، اور آپ کے بچے کے پاس الگ آ گئی، آپ کے پوتے پوتی کے پاس الگ آ گئی، کیا ان گاڑیوں کے آ جانے کے بعد، کیا بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے کے بعد ان کو موت نہیں آئے گی؟ پھر وہی مٹی، پہلے بھی مٹی پھر وہی مٹی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مٹی سے تمہیں بنایا ہے، مٹی میں تمہیں لوٹائیں گے. چاہے تم کتنے بادشاہ بن جاؤ، مٹی میں تمہیں لوٹائیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ مٹی سے ہی تمہیں اٹھائیں گے. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر قلعے کے کیا کیا نہ حسرت ستارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شوق کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لامکاں کیسے کیسے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے،
زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اگر آپ کے بچے کروڑ پتی ارب پتی بن بھی گئے تو موت تو ان کو پھر بھی آئے گی، لیکن اگر آپ کے بچے نے، اگر آپ کا بچہ نیک بن گیا، اللہ والا بن گیا، چاہے اس کو دنیا کی دولت نہ بھی ملی، روکھی سوکھی پہ گزارا کر کے آخر اس کے دکھوں کو اختتام ہو جائے گا، آخر اس کے دکھ ختم ہو جائیں گے، اس کے فاقے، اس کی تنگیاں، اس کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، اور جب یہ دنیا سے آئے گا تو اس کا اعزاز دیکھ کے آپ رشک کریں گے، اور اس کی طرف سے مسلسل نیکیاں جو آئیں گی وہ آپ کی قبر کو ٹھنڈا کرتی رہیں گی۔ کاش کہ ہم احوال برزخ سے واقف ہوں تو کبھی بھی ہم اپنے بچوں کو دنیا دار بنانے کا شوق نہ رکھیں۔ کاش کہ ہم احوال برزخ سے واقف ہوں کہ جن جن لوگوں نے اپنے بچوں کو مالدار دولت مند بنانے کے لیے ان کو دین سے کاٹے رکھا، قرآن سے کاٹے رکھا، آج وہ قبر میں رو رہے ہیں، خون کے آنسو گرا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اللہ کو واسطے دے رہے ہیں یا اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دے، لیکن اللہ کی طرف سے مسلسل انکار ہے، اور وہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں۔ لیکن جنہوں نے دنیا کے تانے برداشت کیے اور دنیا کی تکلیفیں خود بھی برداشت کی، اور اپنے بچوں کا بھی ذہن بنا لیا کہ بچوں دنیا کی 4 روزہ زندگی ہے، اس کو روکی سکھی گزار کے اللہ کو راضی کر کے آ جاؤ، کٹھے وہاں مزے کریں گے، وہ لوگ آج اپنی قبروں میں اتنے خوش ہیں کہ وہ قابل رشک بنے ہوئے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، کتاب الروح۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے بڑے اللہ والے، انہوں نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ ایک قبرستان میں وہ گئے ہیں اور تمام قبریں کھل رہی ہیں اور ان میں سے لوگ نکل رہے ہیں، اور نکل کے قبرستان میں کوئی چیز پھیلی ہوئی ہے، نکل کے وہ اٹھا رہے ہیں اور دوبارہ اپنی قبروں میں جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، دوبارہ قبروں میں جا رہے ہیں۔ کہہ رہے قبرستان میں یہ حال دیکھ کے میں حیران ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، قبریں کھل رہی ہیں، لوگ نکل رہے ہیں۔ تو گھومتے گھومتے ایک قبر کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ ایک قبر کھلی تو ہوئی ہے لیکن اس میں ایک آدمی بڑے مزے سے ریلیکس ہو کے بیٹھا ہوا ہے، باقی سارے باہر نکل رہے ہیں، کچھ اٹھا رہے ہیں، پھر اندر جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ چونکہ فارغ تھا تو میں اس کے پاس بیٹھ گیا، میں نے اس سے کہا بھائی یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہنے لگے یہ جو مسلمان ایصال ثواب کرتے ہیں نا امت مسلمہ کو، یا لوگ اپنے رشتہ داروں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ کے بھیج دیا، درود شریف پڑھ کے بھیج دیا، سورہ فاتحہ پڑھ کے بھیج دیا، تو وہ جو ایصال ثواب کرتے ہیں نا وہ فرشتے لا کے تحفے تحائف کی شکل میں یہاں لا کے ڈال دیتے ہیں، ہر ایک اپنے حصے کا لے کے قبر میں چلا جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے۔ تو کہا پھر آپ نہیں نکل رہے، آپ کو کوئی نہیں بھیجتا کیا، یا آپ کو ضرورت نہیں؟ کہنے لگے نہیں مجھے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے پاس تھوک کے حساب سے آ رہا ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہ اللہ کا شکر ہے میرا بیٹا حافظ قرآن ہے اور روزانہ قرآن کا ختم کرتا ہے، روزانہ قرآن مجید کا ختم کرتا ہے، روزانہ قرآن مجید کا ختم کرتا ہے، اور روزانہ قرآن مجید کا ختم کر کے مجھے بخش دیتا ہے۔ اب جس کے پاس روزانہ 30 پاروں کا اجر پہنچتا ہو، ایک حرف پہ 10 نیکیاں، تو آپ خود ہی سوچیں وہ تو پہاڑوں سے بھی زیادہ اجر ہے۔ کہتے ہیں یہ سارا جب ماجرا میں نے دیکھا سنا تو میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو سارا خواب یاد تھا۔ اچھا اس سے یہ نہیں پوچھا تمہارا بیٹا ہوتا کہاں ہے؟ کہ فلاں بازار میں ہوتا ہے، مٹھائی کی دکانوں سے۔ اب آنکھ کھلی تو سارا خواب یاد تھا، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بازار میں پہنچے اور وہاں دکان تھی مٹھائی کی، اس مٹھائی کی دکان پہ گئے تو ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس رش لگا ہوا ہے، لوگوں سے پیسے لے رہا ہے، مٹھائی دے رہا ہے، لیکن کسی سے بات چیت نہیں کر رہا، ہونٹ اس کے ہل رہے ہیں۔ جب سارے گاہکوں کو فارغ کر چکا
تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بیٹا آپ یہ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، کسی سے بات بھی نہیں کر رہے، آپ کچھ پڑھ رہے ہیں کیا؟ کہا ہاں۔ کہا کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کہا کتنا پڑھ لیتے ہیں؟ کہا 1 ختم روزانہ کرتا ہوں۔ کہا کیا کرتے ہو پھر؟ کہا اپنے ابا کو بخشتا ہوں، میرا ابا چلا گیا اس لیے اپنے والد کو پڑھ کے بخشتا ہوں۔ کتنی کمائیاں ہیں یہ کمائیاں مرنے کے بعد سمجھ میں آئیں گی، دنیا میں نہیں آئیں گی سمجھ میں۔ کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں نے پھر خواب دیکھا، کچھ عرصے کے بعد پھر خواب دیکھا کہ قبرستان کھلا ہوا ہے، قبریں کھل رہی ہیں، لوگ نکل رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، لیکن ایک بات عجیب یہ دیکھی کہ جو اس دن جس کو میں نے قبر میں آرام سے بیٹھا ہوا دیکھا تھا وہ بھی باہر نکلا ہوا ہے اور چیزیں اٹھا رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں بھاگ کے اس کے پاس چلا گیا، میں نے کہا آج آپ بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں؟ تو کیا بات ہے، وہ آپ کے پاس جو تھوک کے حساب سے آتا تھا، کہا آج کل وہ آ نہیں رہا۔ کہا کیوں؟ کہا بس آ نہیں رہا، یہ بتایا اس نے۔ کہا بس آج کل وہ جو آتا تھا نا وہ بند ہو گیا ہے، آنکھ کھل گئی۔ کہتے ہیں دوبارہ میں پہنچا بازار اور اس دکان پہ، تو دکان بند تھی، تو میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں پہ ایک نوجوان تھا، کافی عرصہ پہلے میں آیا تھا، اس سے ملا تھا، تو وہ دکان بند کیوں ہے؟ کہنے لگے وہ فوت ہو گیا ہے، وہ لڑکا فوت ہو گیا ہے، اس لیے وہ جو سلسلہ چل رہا تھا وہ بند ہو گیا۔ یہ اصل کمائیاں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نیک چھوڑ کے مریں، ہم اپنے بچوں کو دیندار بنا کے مریں، ہم اپنے بچوں کو نمازی بنا کے مریں۔ اس کی ماؤں کو فکر ہونی چاہیے، اس کی باپ کو فکر ہونی چاہیے کہ میرے بچے نیک بنے۔ افسر بنانے کا شوق ہوتا ہے، نیک بنانے کا شوق نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ اپنے بچوں کے لیے نوکریوں کی دعائیں کراتے ہیں، افسر بننے کی دعائیں کراتے ہیں، کاروبار میں بزنس میں ترقی کی دعائیں کراتے ہیں، ان کے نیک بننے کی دعائیں نہیں کراتے۔ اور اگر کوئی کراتا بھی ہے تو حافظ بننے کی دعا کراتا ہے کہ جی دعا کریں حافظ بن جائے، تو حافظ بھی بنے لیکن حافظ بنا مگر نیک نہ بنا تو بھی کسی کام کا نہیں۔ حافظ بھی ہو نیک بھی ہو، پھر ہے نور علی نور۔ ہمارے ہاں کراچی میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک عورت کو کینسر ہو گیا تھا، اور کینسر اتنا بڑھ گیا تھا کہ ہاسپٹل میں وہ داخل تھی، اتنا کینسر بڑھ گیا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ بس اب اینڈ ہو گئی ہے، اب یہ نہیں بچ سکتی، لہذا اس کو آپ لوگ لے جائیں۔ رشتہ داروں سے کہا کہ اس کو لے جائیں، اس کی خدمت کریں کچھ دن، یہ کچھ دن میں اللہ کو پیاری ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی۔ جب انہوں نے اجازت دی تو یہ شام کا ٹائم تھا، تو ان لوگوں نے سوچا کہ بھئی اب شام ہے، کہاں جائیں گے، گاڑی کروائیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ اب ہم صبح کو چلے جائیں گے۔ چنانچہ گھر والوں نے سوچا کہ اب ہم صبح کو ہاسپٹل چھوڑیں گے۔ اللہ کی شان، جب صبح ہوئی اور ڈاکٹر اس عورت کو ڈسچارج کرنے کے لیے آئے، چھٹی دینے کے لیے آئے، اور اس کے سارے پیپر شیپر جو اس کے ڈاکومنٹس تھے وہ سارے جمع کر کے دیے اور اس کی چھٹی کرانے کے لیے جمع ہوئے۔ جب ڈاکٹر آئے نا تو ڈاکٹروں نے دیکھا کہ اس عورت کا چہرہ رات سے کافی بدلا لگ رہا تھا۔ تو ڈاکٹر بڑے حیران ہوئے، آپس میں ان کے بحث شروع ہو گئی، کہنے لگے بھائی یہ عورت آپ لوگوں کو اس میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا؟ تو ایک نے کہا، دوسرے نے کہا واقعی، تیسرے نے کہا واقعی، چوتھے نے کہا واقعی۔ تو جو ڈاکٹروں کا پینل تھا ان کا آپس میں اتفاق ہو گیا بھائی ان کی ٹیسٹیں دوبارہ ہونی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے نظام چل پڑا، دوبارہ ان کے ٹیسٹ ہوئے۔ جب دوبارہ ٹیسٹ ہوئے تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس کے ٹیسٹوں میں کینسر کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ویخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ اللہ وہ ہے جو رات سے دن اور دن سے رات لائے، اللہ وہ ہے جو مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو نکالے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اب ڈاکٹروں کی آپس میں دوبارہ بحث ہو گئی، بھئی رات بھی تو ہم نے ٹیسٹ کیے تھے، ابھی بھی تو ہم نے کی ہے، کیا بات ہے کیا؟ کہ چلو عورت سے پوچھتے ہیں۔ یہ سارا ڈاکٹروں کا پینل جمع ہو کے عورت کے پاس آیا، کہنے لگے بی بی
سچ سچ بتاؤ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا. رات ہم نے ٹیسٹ کیے، مشینیں بھی وہی ہیں، سب کچھ وہی ہے، لیبارٹریاں بھی وہی ہیں. رات آپ ناقابل علاج ہو گئی تھیں اور قریب المرگ ہو گئی تھیں، اور اب آپ بالکل فٹ ہیں، بالکل فٹ ہیں، آپ میں کوئی بیماری نہیں، کہیں کینسر کا نام و نشان نہیں. کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی جب تم لوگ مجھے رات مایوس کر کے چلے گئے تھے نا، اور میرے رشتہ دار بھی رات کو جا کے سو گئے تھے، تو میں اپنے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ گئی، اور میں نے اللہ سے کہا یا اللہ آپ نے جوانی میں میرا خاوند بھی مجھ سے واپس لے لیا، میں بیوہ ہو گئی، اب میں ایک بیوہ عورت ہوں، لیکن میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر تو نے باپ کو تو بلا لیا، اگر مجھے بھی بلا لیا تو یہ میرے بچے تو رل جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ان کی تربیت کون کرے گا؟ یا اللہ مجھے اتنی مہلت دے کہ یہ میرے بچے نیک بنے، نمازی بنے، قرآن پڑھیں. جب یہ نیک بنے اور نمازیں پڑھیں اور سجدے کریں پھر مجھے آپ بلا لینا، تاکہ میں بھی پھر پرسکون ہو کے قبر میں جاؤں. چنانچہ ساری رات میں نے دعائیں کی ہیں، ان ساری رات کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے. آج ہماری ماؤں کو اس کی فکر نہیں ہے کہ میرے بچے نیک بنے، میری بچیاں نیک بنے، اللہ والی بنے، اللہ والے بنے. اور اصل سرمایہ یہ ہے. اس لیے آپ اور ہم سب کے سب اس کی فکر بھی کریں، کوشش بھی کریں، اور رو رو کے دعائیں بھی کریں کہ جب ہم جائیں نا تو ہمارے سارے بچے بچیاں ایسی نیک ہوں کہ ان کی دعاؤں سے ہماری قبر ٹھنڈی ہوتی رہے، ان کی دعاؤں سے ہماری قبر روشن ہوتی رہے، ان کی دعاؤں سے ہمارے درجے بلند ہوتے رہیں، ان کی دعاؤں سے ہماری آخرت بنتی اور سنورتی رہے. تو بھائی اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے انشاءاللہ، اپنی بچیوں کو نیک بنائیں گے انشاءاللہ. ایک حافظ قرآن بہت قیمتی ہے، ایک حافظ قرآن بہت قیمتی ہے. قیامت کے دن جس دن کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا، وہاں پر اللہ تعالی جب جہنمیوں کی صفیں لگائی جائیں گی تو اللہ تعالی ایک حافظ قرآن کو بلائیں گے اور فرمائیں گے حافظ صاحب یہ جہنمیوں کی صفیں ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہے، آپ جائیں ان صفوں میں جا کے ڈھونڈیں، اگر آپ کا کوئی جاننے والا رشتہ دار، آپ کے گھر کا کوئی آدمی ان صفوں میں جہنمی میں آ گیا ہو تو آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے ہمارے پاس لے آئیں، ہم آپ کی سفارش پر آپ کے رشتہ داروں میں سے 10 جہنمیوں کو جہنم سے نجات دے کے جنت دے دیں گے. اس وقت جو اس رشتہ دار کو خوشی ہوگی جب اس کو جہنمیوں کی صف میں سے نکال کے جنتیوں کی صفوں میں ڈالا جا رہا ہوگا، اس کا دنیا میں تصور نہیں ہو سکتا کہ اس کو کتنی خوشی ہوگی. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ اصل کامیاب آدمی ہے. اور دنیا کا مال و متاع تو یہیں کا دھوکے کا وقتی اور عارضی سامان ہے. اس لیے ہم اور آپ کوشش کریں ہر گھر میں حافظ قرآن ہونا چاہیے. ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں بھائی اپنے بچوں کی زکوٰۃ نکالو، مال کی نکالتے ہو تو بچوں کی بھی زکوٰۃ نکالو. مال کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 40واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، غریبوں میں، بیواؤں میں، مسکینوں میں. اور اولاد کی زکوٰۃ یہ ہے کہ ایک بچے کو دین کے لیے وقف کیا جائے. اور یہ نہیں کہ وقف کر کے ساری پراپرٹیاں پھر دوسروں کے نام کر دیں، نہیں، وقف کر کے اس کا گزارا چلانے کے لیے بھی اس کا کوئی انتظام کر جائے. ہاں آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کا اللہ مالک ہے، اللہ اس کو بھوکا نہیں رکھے گا. بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ اپنی جنت بنانے کے لیے ایک بیٹے کو عالم بنا دیا، حافظ بنا دیا، باقی رہ گئے 3 بیٹے، ان کو لگا دیا کاروبار میں، نوکریوں میں. اب جب مرنے لگے اور پراپرٹیاں تقسیم ہوئی تو کہا یہ تو بیچارہ اس نے نہ کبھی دکان پہ بیٹھا نہ کبھی کاروبار میں گیا،
تو اس کو تو کچھ ملنا ہی نہیں چاہیے. لہٰذا جن کی پہلے ہی پراپرٹیاں اور کاروبار اور ملازمتیں ہیں، اپنی ساری پراپرٹیاں ان کے نام کر کے مر گئے اور اس بیچارے کو ویسے ہی چھوڑ دیا. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر گھر میں کم از کم ایک حافظ تو ہو، ایک حافظ ہو، ایک حافظہ ہو. آپ میں سے کوئی ہے ایسا جس نے آج یہ عزم کر لیا ہو کہ میں نے اپنے گھر میں کم از کم ایک حافظ ضرور تیار کرنا ہے؟ جس نے اپنے گھر میں ایک حافظ بنانا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. کم از کم ایک. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے تو سارے ہی بچوں کو حافظ بنائے. ان کا کیا نام ہے بزرگوں کا؟ احسن صاحب. احسن صاحب کتنے خوش قسمت ہیں احسن صاحب کہ 5 بیٹے 5 حافظ. ابھی ان کی بیٹی نے حفظ کیا ہے، وہ بھی حافظہ ہو گئی اور خود بھی حافظ بن رہے ہیں. روزانہ ایک پارہ بھی ان کے بچے روزانہ اگر ایک پارہ بھی پڑھیں، ایک پارہ بھی روزانہ پڑھیں تو روزانہ ان کی قبر میں ان کے بچوں کے کتنے پارے پہنچتے رہیں گے؟ 6 پارے. کتنی کمائی کر لی. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. کوشش کریں اپنے سارے بچوں کو حافظ بنائیں. اچھا، حافظ بنانے کے لیے آپ کو ڈاکٹری بھی نہیں چھوڑوانی پڑے گی، دکان بھی نہیں چھوڑوانی پڑے گی. صرف 2 سال چاہیے حافظ بننے کے لیے. 2 سال باقی کام روک کے اس کو حافظ بنا دیں. اس کے بعد آپ کو بہت ہی شوق ہے بیماروں کا علاج کرنے کا، ثواب پانے کا، تو بے شک اس کے بعد اس کو ڈاکٹر بنا دیں حافظ بنانے کے بعد. میرے بہنوئی ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، حافظ قرآن بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، FCPS بھی ہیں اور اللہ والے بھی ہیں. اللہ والے بھی ہیں. تو کوشش کریں سارے بچوں کو حافظ بنائیں. پھر کسی کو اللہ اور ہمت دے تو عالم بھی بنائے. اتنی ہمت نہیں ہے تو بے شک پھر کسی اور کام میں لگا دیں، لیکن حافظ ضرور بنائیں 2 سال نکال کے، تاکہ یہ آپ کے لیے بھی نجات کا باعث بنے، سارے خاندان کے لیے نجات کا باعث بنے. آپ ایک حافظ چھوڑ کے مریں گے تو اس حساب سے درجات بلند ہوں گے، کئی حافظ چھوڑ کے مریں گے تو اس حساب سے درجات بلند ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پورے علاقے میں ایسی فضا بنا دے کہ گھر حافظوں سے بھر جائیں، گھر حافظوں سے بھر جائیں. ہر طرف قرآن مجید کو سینے میں لینے کا اور دین کو سیکھنے کا اور نیک بننے کا، اللہ والا بننے کا اور اپنی اولاد کو بنانے کا ماحول بن جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.